کیونکہ چائنا کے ساتھ سی پیک کے اندر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک کے اندر ہم نے شامل کر لیا ہے زراعت کو، کہ ادھر کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے یہاں۔ فخر امام نے بتایا کہ ہندوستان میں کسان کتنے زیادہ اس کے پاس امپلیمنٹس ہیں زراعت کے، اور ہمارے پاس صرف ٹریکٹر ہے یا پتہ نہیں حل ہے۔ تو ہر چین تو اس میں، کیونکہ انہوں نے جب غربت کم کی تھی اپنے ملک میں تو سب سے زیادہ زور انہوں نے چھوٹے کسان کے اوپر لگایا تھا، سب سے زیادہ مدد انہوں نے چھوٹے کسان پہ کی تھی۔ اور جب میں چائنا گیا تھا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو غربت سے اٹھایا ہے، تو انہوں نے ہمیں پوری طرح بتایا کہ کیسے انہوں نے کینٹونز میں کسانوں کے پاس گئے، کیسے انہوں نے ان کی مدد کی، کس طرح انہوں نے سیڈ ڈیولپ کر کے اس کی مارکیٹ کیا اس کا، یعنی ہر سٹیج انہوں نے ہمیں بتائی۔ تو اصل میں جو انہوں نے دیہات میں غربت ختم ہی کی، اور آج ہمارے بھی سب سے زیادہ غربت تو دیہات میں ہے، تو وہ ہوگی تب جب ہم خاص طور پہ کسانوں کی تو مدد کریں گے لیکن چھوٹے کسان کی مدد کریں گے، کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ قرضے نہیں، بینک اس کو وہ قرضے نہیں دیتے چھوٹے کسانوں کو۔ اس لیے ہم نے اپنے کامیاب پاکستان کے اندر جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ہم نے قرضے بھی رکھے ہیں، جو بڑا زبردست پنجاب نے شروع کیا، اور وہ پختونخوا میں آئے گا، کسان کارڈ، یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے۔ اس سے ڈائریکٹ سبسڈی جائے گی کسانوں کے پاس، یعنی کسی کے ذریعے نہیں جائے گی بلکہ ڈائریکٹ جائے گی سبسڈی۔ اور یہ کسان کارڈ انشاءاللہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو ہم پوری ٹریننگ دیں گے اپنے چھوٹے کسانوں کو، وہ بھی ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ کیسے ہم نے لیٹسٹ ٹیکنیکس، ہمارے لوگ جائیں گے کسانوں کو مدد کریں گے، سمجھائیں گے کہ لیٹسٹ ٹیکنیکس کیا ہیں، اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے۔ ایک منٹ نہیں، ابھی نہیں، ختم کر کے۔ تو میں نے جو آج اس کسان کنونشن سے جو آپ سے جو آخر میں بات کرنی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس زمین ہے، اور زمین ڈی آئی خان میں بڑی زمین پڑی ہے، چولستان میں خالی پڑی ہے، بلوچستان میں بہت زمین خالی پڑی ہے۔ کبھی قبائلی علاقے جو اب پختونخوا میں مرج ڈسٹرکٹ اس کا نام رکھتی ہے، جو ایکس فاٹا ہے، ادھر زمین پڑی ہے، وہاں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کوئی نئی ٹیکنیکس کا ہی نہیں سوچا۔ جس طرح اب ایک زیتون کا انقلاب آ رہا ہے ان سارے علاقوں میں، جب میں وہاں ٹریول کرتا ہوں تو میں نے اتنی جلدی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان علاقوں میں زیتون بھی اگ سکتا ہے، وہ درخت بھی، اور اس سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ پھیلتا ایک انقلاب آ رہا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جمشید چیمہ، چند سالوں کے اندر ہم اولیو آئل کے ایکسپورٹر بن جائیں گے بجائے کہ ہم امپورٹ کریں۔ تو میرے میں پورا یہ اپنی قوم پہ اعتماد ہے کہ ایک دفعہ ہم مدد کریں لوگوں کی۔ ہمارا کام ہے ساری دنیا سے لیٹسٹ انفارمیشن لائیں کسانوں کے لیے، لیٹسٹ ٹیکنیکس لے کے آئیں آپ کے لیے، زوننگ کروائیں کہ کیا کیا اگ سکتا ہے۔ مثلا میں نے اپنے گھر میں ایووکاڈو لگایا، اور میں حیران ہو گیا کہ جتنا بہترین ایووکاڈو اس علاقے میں اگتا ہے۔ اب ایووکاڈو وہ سبزی ہے جو ساری سبزیوں میں سے سب سے مہنگی سبزی سمجھی جاتی ہے، تو وہ تو ہم یہ علاقہ بالکل زبردست ہے ایووکاڈو کے لیے، کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں، یہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں صرف ہم نے جو آج تک اپنا ذہن ہی نہیں لڑایا اس طرف، کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی یہ ملک ہمیں نعمت دی ہے، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم اس کا کیسے پوری طرح اس کا شکر ادا کیسے کریں گے کہ اس کو صحیح معنی میں اس کی قدر کر کے، تو ابھی تک تو ہم نے قدر نہیں کی۔ تو اب ہمارا پورا پلان ہے، یہ جو میں کنونشن کا صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پوری یہ گورنمنٹ کا زور ہوگا، ساری ہماری اس پہ ریسرچ بھی ہوگی، ہماری پوری توجہ ہوگی، مسلسل ہماری میٹنگز ہوں گی، کسان ابھی جو رہنما ابھی بات کی انہوں نے جو ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹس ہیں، ان سے ریگولرلی آپ سے انٹریکشن رہے گا،
کہ آپ کو مسئلے آ رہے ہیں, آپ کے پرابلم سٹوریج کے ہیں, وہ مارکیٹنگ کے پرابلمز ہیں. سب سے بڑا تو مجھے یہ پتہ چلا, خوف آیا کہ 30% ہمارے پھل اور ہماری سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں. 30%. اور وہ کیوں ضائع ہو جاتی ہیں کہ نہ وہ ایک سٹوریج نہیں ہے, دوسری ٹرانسپورٹیشن میں وہ چلی جاتی ہے, اور تیسری پھر انتظار جو کرنی پڑتی ہے کسان کا اور ڈائریکٹ مارکیٹس کا, اس کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو جو چائنا میں ہم جب گئے تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا, وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ورچوئل مارکیٹس. ہوتا کیا ہے کہ وہاں ایک مارکیٹ ہوتی ہے, ادھر جاتا ہے کسان, وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ چیزیں ہیں, وہ وہاں کہتا ہے, ادھر سے وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں ان کو شہروں کے اندر. ادھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, آٹومیشن ہے, وہ ادھر سے بتا دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی اچھا, وہ پھر اس پہ دکھاتا ہے کہ یہ میرے پاس یہ گائے بھینسیں یہ ہے, میں بیچنا چاہتا ہوں. وہ ادھر سے بیٹھ کے بتا دیتا ہے اچھا مجھے یہ چاہیے. سیدھا وہ وہاں سے گیا, وہ سیدھا ادھر, کسان کو بھی پیسے زیادہ مل گئے, اور جو اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ سستا مارکیٹ میں بکا, عوام کو بھی فائدہ ہو گیا, سستی چیزیں مل گئیں اس کو بھی. سو یہ جو نئی چیزیں ہیں یہ ساری اب ہم لے کے آئیں گے. کوشش صرف یہ ہوگی کہ کسان خوشحال ہو ہمارا. جب کسان خوشحال ہوگا تو وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا. جس طرح ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جو کسان جب گنا شوگر مل پہ لے کے جاتا ہے تو فوری طور پہ پہلے کرشنگ صحیح ٹائم پہ شروع کریں, ڈیلے نہ کریں, اور اس کے بعد اس کو پورا پیسہ دیں, اس کی پوری قیمت دیں. اگر سپورٹ پرائس ہے تو اس کی پوری قیمت ملے, اور اس کے بعد پیسہ فوری دے. یہ نہ کہ 1 سال تک اس کے پیسہ نہ دے. صرف اس قانون کی وجہ سے کسانوں کے پاس پیسہ زیادہ آیا, پہلی دفعہ اتنا زیادہ پیسہ ملا. تقریباً 1100 ارب روپیہ جو ساری چیزیں, گندم کا اچھا پیسہ ملا, چاول کا ملا, مکئی کا ملا, گنے کا ملا. اس سے جو پیسہ گیا 1100 ارب روپیہ کسانوں کے پاس, وہ پیسہ انہوں نے لگایا اپنی فصلوں پہ, اور اس کی وجہ سے ریکارڈ گندم بھی ریکارڈ ہوئی, گنا آلموسٹ سیکنڈ ہائیسٹ ہمارا گنا کا ہوا, چاول بھی ریکارڈ ہوا, اور پھر مکئی بھی ریکارڈ کراپس ہوئی. تو یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے کسان کو خوشحال کرتے جائیں گے اتنا ہی اس ملک کی پیداوار بڑھتی جائے گی. جتنی ہم اس کو نئی ٹیکنیکس بتاتے جائیں گے, ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے, سیڈ ڈیولپمنٹ کریں گے, مارکیٹ کریں گے, اتنا ہی وہ خوشحال ہوگا